حقائق تھے اور کچھ حقائق جو رہ گئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ شیئر کرنے سے پہلے میں اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو اپنی CTD کو بہت شاباشی دیتا ہوں کہ بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے. 14 اگست کو جو سوسائڈ بامبرز تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے، اور اس بہت بڑی تباہی کو بچانے کے لیے سیکورٹی ایجنسیز اور CTD پولیس اور میں ان اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ظاہر ہے ہماری انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، یہ اس کو ہم نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا سو دیٹ ہماری جو انویسٹیگیشنز آگے چل رہی ہیں. اس سے پہلے جو خودکش حملہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، اس ریلوے اسٹیشن میں ہمارے تقریباً 32 کے قریب قیمتیں جانیں ضائع ہوئی تھی. 50+ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جس میں 10 سویلین تھے، 2 شہید ہوئے تھے، باقی ہمارے سیکورٹی فورسز کے پرسنل تھے. یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کے آیا ہے، اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی اور ہینڈلر کے حوالے کیے. تو اب میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اس طرح کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں، ابھی تک پینشن لے رہی ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمہ تھیں. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں. خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، اسکالرشپ پہ PhD کی ہے. بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پورے پاکستان میں، کل بھی میں نے اس کا شور و غل اسلام آباد کے کسی کو اس میں سنا APC میں، یہ سارا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لڑائی کو جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، تاکہ یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے کہ جی یہ تو رائٹس کی وار ہے، یا اس کی ہے یا اس کی، لہٰذا یہ اس رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موصوف کا ایک سوسائڈ بامبر تھا، اس پر ہماری CTD گئی اور CTD نے جا کر اس کو دبوچا، لیکن وہاں پر اہل محلہ نے رزسٹ کیا. دس از اگین اے پارٹ کہ آپ کو اس پہ سوسائٹی کو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ان سب پر ہم نے FIR کیا، ایوری ون آف دیم از اریسٹڈ. بٹ پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. وہ خودکش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا، اور پکڑ کے پھر محلے نے رزسٹ کر کے، بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ سیویز میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سیویز میں اس طرح کر رہی ہوتی ہے، اور بیک اپ پہ فورس ہوتی ہے. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سو یہ بلوچستان کے لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر، اور پھر میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کام، کس طرف ان کا فوکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر قاضی جو ہے، ڈاکٹر محمد عثمان قاضی جس کا نام ہے، یہ BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے. ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے، پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اس کو جا کر وہ خودکش حملہ آور بھی بناتے ہیں، اور پھر ساتھ جا کر اس کو پہاڑ پہ بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے. دونوں صورتوں میں ان کے ماسٹرز کو پیسے ملتے ہیں. اگر وہ مارا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے، اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے، سیکورٹی فورسز کو مارتا ہے، عام بلوچوں کو مارتا ہے، پنجابیوں کو مارتا ہے، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک تو وہ ٹیئر ہے. دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا. وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتی تھیں، اور پھر ٹارگٹ کلنگز کرنے کے بعد وہ پسٹل دوبارہ جا کے اس کے پاس جمع ہوتا تھا. جو تھرڈ ٹیئر ہے، جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے، وہ یہ ہے، اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر بولتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا جو پکڑا گیا ہے. اور اس سے ہمیں بہت ساری آگے لیڈز ملنی ہیں. ہماری انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ آگے لیڈز ہمیں ملتی جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے، کس انداز سے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اب آپ اندازہ کریں، یہ پاکستان اسٹڈیز میں PhD کی ہوئی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز کا پروفیسر ہے. بظاہر کیا ہے؟
بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے, اس نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے, پی ایچ ڈی کیے, پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہے. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ورٹ کیا ہوگا اس نے. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے, اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو, تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا. جو میں اپنے گھر میں کام کرتا ہوں, کیا میری اہلیہ کو اس کا علم نہیں؟ تو اس کی اہلیہ بھی ٹیچر ہیں, تو سوچے کہ بچوں کو کیسے سب ورٹ کیا جا رہا ہے, کس انداز میں ایک منظم طریقے سے فرام دا ڈے فرسٹ آئی ایم اسکریمنگ. میں آج سے نہیں, میں آپ کے سامنے 2009, 10, 11, 12 سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایک منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے, ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے, مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, اور بلوچستان کا ایک ایسا پکچر پینٹ کیا جاتا ہے باہر کی دنیا میں, خاص طور پہ باقی باندھا پاکستان میں, کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ, انپیرلل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اس کا انپیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے. یہ وائلنس, دو قسم کی وائلنسز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ہی اے پی سی میں بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہماری ہے وہ اس وائلنس کو تو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتی ہے, اور یہ جو وائلنس ہے, یہ جو بندوق ہے, یہ جو بارود ہے, اس کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے. تو ہم کب تک اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ ہمیں اس کنفیوژن کو سوسائٹی کو باہر نکالنا ہے. اور میں بلوچستان کے لوگوں کو ایک اور بات بھی آج آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس بات پر. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی, جب ہارڈن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں, کسی اور کا گناہ کسی اور کو ملے. کلیکٹیو پنشمنٹ کے حق میں ہم نہیں ہیں ذاتی طور پہ, لیکن یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا کہ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار, جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں, نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو, نہ اطلاع دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, نہ اطلاع دیتے ہیں قبائلی مشران کو, سرداران کو. اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی ہے, وہ وہاں سے کیمپ سے چھٹی کر کے گھر بھی آتا ہوگا. سو اب جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں, ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, مسافروں کو شہید کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کو اب ان کو سوچنا پڑے گا, یا تو ان کو ہمیں انفارم کرنا پڑے گا. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے, آپ کا بچہ چلا گیا, آپ کا بھتیجا چلا گیا, کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہوا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو, وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے, کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے, اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے, بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے, اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں. یہ پھر بے گناہ تصور نہیں ہو سکتا ہے. اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اور وہ دے ول فیس دا میوزک, ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا. سو اس کے حوالے سے ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بہت تیزی سے آگے چل رہی ہیں. یہ مجید بریگیڈ کا جو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ اس کا ہیڈ تھا, اور اس کے نیچے بہت ساری اور ونگز کام کر رہی تھی. ود دا پیسج آف ٹائم, جو یہ آگے بڑھیں گی تفصیلات اور ہماری جو تحقیقات ہیں, ہم آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے. باری باری پوچھ لیجئے, میرے پاس بہت ٹائم ہے, میرے پاس بہت. گزارش میری سنیں, شاہد کو مینیج کر لینے دیں, آپ سب کا سوال لے لیں. عرفان پوچھ لیں. سی ایم صاحب, یہ جو گرفتار کیا ڈاکٹر عثمان کو, ان کی اہلیہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ استاد ہے, ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. دوسرا جانب سر, جو اس طرح کے تعلیمی ادارے جیسے اتنی بڑی آئی ٹی یونیورسٹی ہے, بلوچستان یونیورسٹی ہے, دیگر جو بلوچستان کی یونیورسٹی ہیں, اس میں بھی آپ تحقیقات کریں گے کس طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے, گورنمنٹ آف بلوچستان میں پہلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, میں غلط ہوں, میں مین اسٹریم میڈیا میں ہوں اور میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی یا گورنمنٹس تھیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی بلیم گیم, بٹ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس لڑائی میں انہوں نے ڈائیورس کی ہوئی ہے, کہ دس از بٹوین فوج اینڈ دس سو کالڈ سربچار یا یہ دہشت گرد. ہم نے آ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پورا ایک سیل بنایا ہے جس کو اے سی ایس ہوم جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے, اس کے نیچے ایک اے ایس ہے جس کو صرف اس کام پہ لگایا ہے کہ یہ جو سبورژن ہے اٹ از مور ڈینجرس دین دس ملیٹنسی. سو اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ یہ جو وارفیئر ہے, وارفیئر تو ہینڈل کرنی ہے سیکورٹی فورسز نے, پولیس نے, سی ٹی ڈی نے. دیر از اے لا فیئر, وہ لا فیئر کس نے ہینڈل کرنی ہے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ہینڈل کرنی ہے. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بالکل ایک پورا سیل بنایا ہے,
اس میں ہم نے سب سے پہلے لوگوں کو 4th شیڈیول میں ڈالا ہے. ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیلپ لی ہے, اپنے اسپیشل برانچ کو ایکٹیو کیے سو دیٹ ہمیں یہ انٹیلیجنس ملے, بیکاز وی آر آپریٹنگ ان اے گرے. اب ناؤ دس جینٹل مین, لک ایٹ ہم, وٹ اے سوفسٹیکیٹڈ مین ہی از. اس کا ڈریسنگ دیکھیں, میری طرح کی ڈریسنگ ہے, اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا BLA ہے. تو فار دس وی نیڈ گڈ انٹیلیجنس. فار دیٹ ہم نے اسپیشل برانچ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, جو بنیادی طور پہ جس کا یہ کام ہے. اس کے لیے پھر ہم نے نہ صرف 4th شیڈیول سٹارٹ کیا, آپ نے ایونٹ کرایا, جن لوگوں نے اب 4th شیڈیول قانون ہے کیا؟ اگر مجھے کنفرم ہو جائے کہ عرفان جو ہے وہ دہشت گرد ہے تو آئی ناٹ اسپیئر ہم. 4th شیڈیول میں لگاتا تب ہوں کہ جب مجھے یہ شک ہو کہ تم دہشت گرد ہو یا کوئی اور, تو اس کو پھر جب مجھے چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں اس کو 4th شیڈیول میں ڈالتا ہوں, اور 4th شیڈیول میں ڈال کے پھر اس کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم مانیٹر کریں. سو ہم نے تقریباً 2000 سے 2500 لوگ سرکاری ملازمین, خاص طور پہ جو ریاست کے ملازم ہیں, ان کو ہم نے تحقیقات کی ہیں. کچھ اس میں سے بے گناہ تھے, ان کا نام ہم نے 4th شیڈیول سے نکالا, کچھ کو ہم نے ایکسپلینیشن لیٹرز بھیجے, کچھ کو سسپینشنز کیا, کچھ کو ٹرمینیشن کیا. وی ول ناٹ اسپیئر, وی ول فائٹ دس وار ان وارفیئر اینڈ ان لافیئر ٹو. دونوں جگہوں پر وی ول فائٹ. دس از آور اسٹیٹ. وی ول ناٹ سرینڈر ان فرنٹ آف دیز 2000 ٹھگس جو ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں, واٹ ایور دا کاسٹ از. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2000 لوگ جو ہیں وہ 25 کروڑ کا ملک توڑ دیں, نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے چاہے ٹھیک ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں, وہ انہوں نے اپنی لڑائی کو امپروو کر لیا ہے, ہم بھی اپنی لڑائی امپروو کر رہے ہیں. ہم نے بھی بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں, کسی نے ایک دن ایک ٹویٹر سردار نے کہا تھا کہ آپ لڑائی ہار گئے, تو میری پروونشل اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے تو ابھی تک لڑنا شروع نہیں کیا. جس دن ریاست لڑنا شروع کرے گی, آپ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں طاقت کا استعمال 70 سال سے, کہاں ہوا ہے یہ طاقت کا استعمال؟ ایک گاؤں کا نام بتائیں جس کو خالی کیا گیا. کیا بلوچستان کے لوگ مالاکنڈ کے لوگوں سے زیادہ معتبر لوگ ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی سچے کھرے پاکستانی تھے جیسے یہاں کے لوگ ہیں. پورے کے پورا ڈویژن مالاکنڈ خالی کرایا گیا, پورا کا پورا وزیرستان خالی کرایا گیا. ہم نہیں کرنے جا رہے بیکاز ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمیں علاقے خالی کرنے پڑے. ہم اسمارٹ, کائنیٹک, لافیئر, وارفیئر بوتھ. سب سے بڑی چیز ہے ول ٹو فائٹ. وی ہیو دیٹ ول, وی ہیو دیٹ کیپیسٹی, وی ول ناٹ اسپیئر دیم. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سہولت کار جتنے بھی ہیں, یہ جو ان کے سہولت کار شہروں کے اندر اربن سینٹرز میں ہیں, جو پہاڑوں پر ہیں, ایوری ون آف دیم ول بی پنشڈ اکارڈنگ ٹو دیئر کرائمس. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ موضوع جو ہے وہ اس کو بند کریں, اتنی خوبصورت شکل نہیں ہے اس کی, پورا دن دیکھیں. ہائی پروفائل لیڈرشپ میں ہے یا ان کی کمانڈ میں سے ایک ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ گرفتاری کے بعد تاحال تفتیش کا عمل جاری ہے. ایسے کیسز میں ایس ہائی پروفائل لوگوں کو گرفتار کرنے میں خبر بھی لیک نہیں کی جاتی تاکہ ان کے سہولتکار یا جو ہے ان کے گروپ کو پتہ نہ چلے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ لوگوں نے ویڈیو لایا, کیا حکومتی کارکردگی شو کرنے کے لیے آپ نے نصرت سے کام نہیں لیا؟ کسی حد تک آپ کی بات کو میں درست بھی تصور کرتا ہوں کہ جب اس طرح کی ہائی پروفائل چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت آرام سے آنا چاہیے میڈیا پہ. لیکن کیونکہ بلوچستان کا رونا میں یہی رو رہا ہوں فار لاسٹ مینی ایئرز کہ وہ لوگ, آپ نے خود دیکھا شاید ایک ایسے گروپ میں جس میں آپ اور میں کامن ہیں, اس میں بھی چل رہا تھا کہ دیکھیے جی اب تو پروفیسرز تک بات آ گئی ہے, پروفیسرز کو گرفتار کیا. پروفیسر دہشت گرد ہو تو اس کو میں گلے میں ہار پہناؤں؟ کل سرفراز بگٹی دہشت گرد بن جائے تو کیا اس کے گلے میں ہار پہنائے جائیں گے؟ یہ کوئی پروفیشن تھوڑی ہے کہ پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ اس لڑائی کا حصہ ہوں گے تو ان کو بھی سزائیں ملیں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ ہمارا مقصد کہ ہم حکومت کی کارکردگی, یقیناً حکومت جہاں پر ہم پر حملے ہوتے ہیں تو پورا دن ٹاک شوز ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, تو جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز اچھا کام کرتی ہیں, یعنی کہ اس تقریبات میں آپ ہو سکتے تھے, میں ہو سکتا تھا, ایک عام کوئٹہ کا شہری ہو سکتا تھا کہ جو اپنی آزادی کی خوشی منا رہا تھا, وہ اس پر حملہ جو ناکام بنایا گیا ہے تو اس کی اپریسیشن بھی تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے نا. وہاں پر تو اگر ایک دھماکہ ہو جائے تو آپ سارے لوگ مائکس لے کر, unfortunately no offense to you because you have been the inspiring source for myself as well because میں خود مظلوم بھی رہا ہوں اور مظلوم کا ساتھی بھی ہوں, تو آپ مظلوم کی امید ہیں. تو آپ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ جی وہ بس ناکامی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو کامیابی ہے, لیٹس سیلیبریٹ دیٹ ٹو. سلام سر. سی ایم صاحب, کیا اس دہشت گرد کے اوپر نئے لاز اینٹی ٹیررزم کے اپلائی ہوں گے یا پرانے, کیونکہ پرانے لاز فلاس تھے جس کی وجہ سے گلشن یونیورسٹی کا پروفیسر 2010 میں رہا ہو گیا, مطلب
सबूत वगैरह नहीं दे रहे, डायरेक्ट गिरफ्तार हो तो मगर दिया होगा। ये देखें, ये भी एक डायलेमा है कि रियासत लड़ाई लड़ रही है दहशतगर्दी की, रियासत लड़ाई लड़ रही है ऐसे दहशतगर्दों के साथ कि जो इमेजिन करें कि आपके साथ प्रोफेसर बन के भी लड़ रहा है, आपके साथ ख़वातीन को भी वरगला कर, और मैं मेन स्ट्रीम टीवी पे कह रहा हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ये साबित करती है कि ख़वातीन को ब्लैकमेल करके, उनके साथ वो सलूक करके, उनको ब्लैकमेल करके सुसाइडल बनाया जा रहा है। ऐसे दुश्मन के साथ जिसको हॉस्टाइल एजेंसीज की मुकम्मल मदद हासिल है, अब उनके लिए स्पेशल लॉज होने चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने आपको कहा ना कि एक लॉ फेयर है, एक वॉरफेयर है, तो हमने लॉ फेयर को चुना है। हाँ, लॉ फेयर हमारे जो नए लॉज हैं, जो हमने एक्ट पास किया है और अभी नेशनल असेंबली ने भी उसको पास कर लिया है, उस एक्ट के तहत, नए लॉज के तहत इसको ट्रायल करेंगे, इसके सहूलतकारों तक पहुँचेंगे, और इसके जो जो इसके साथी हैं उन तक भी पहुँचेंगे, और इंशाअल्लाह ताला कैफ़े किरदार तक ज़रूर, हमारी अदालतों से ये उम्मीद है कि इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। जैन अच्छा सर, जैन सर ये बताएगा कि आपने कानून की बात की, जो नया कानून पास हुआ है हिंदुस्तान असेंबली से, इसको किस हद तक इस्तेमाल में लाया गया है कि अभी भी शिकायत सामने आ रही है लोगों के लापता होने की, तो उसमें क्या ये नए मराकज़ में इनको रखा गया, उनकी फैमिलीज़ को आगाह किया गया क्या? देखिए, नए लॉज में अब जो लापता हैं, सबसे पहले तो BLA अपनी लिस्ट दे देना कि कितने लोग BLA में हैं। ना बाप बताता है, ना माँ बताती है, ना चाचा बताता है, तो कैसे पता कि ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है या सेल्फ डिसअपीयरेंस है? कम से कम अब हमारी तरफ से तो देयर इज़ नो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, बिकॉज वी हैड अ लॉ। उस लॉ के तहत हमने विद इन 48 आवर्स और 24 आवर्स वी हैव टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट एंड द फैमिली बोथ कि दिस जेंटलमैन इज़ विद अस, इसकी आज हम रिमांड लेने जा रहे हैं। सो हम तो उससे निकल आए। अब जो सेल्फ डिसअपीयरेंस है, आपकी तौसीद से बशीर ज़ैब को कहता हूँ कि अपनी लिस्ट भेजो, जो मर जाता है उसकी लिस्ट तो भेजते हो, जिंदा की भी ज़रा भेज दो ना कि कौन कौन लोग हैं वो मिसिंग है, वो बलूचिस्तान के लोग मिसिंग हैं। और मैं देखता हूँ कि अब उन मिसिंग पर्सनस के बारे में कौन बात करता है, अब ये सेल्फ डिसअपीयरेंसेस के बारे में कौन बात करता है। ये रियासत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तौर पे इस मिसिंग पर्सन को भी यूज़ किया गया है। दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा टूल अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एंड आप अंदाज़ा लगा लें कि आज मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक शख्स भी मिसिंग हो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्या रीजन में सिर्फ बलूचिस्तान के लोग मिसिंग हैं? और फिर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, क्या सिर्फ बलूचिस्तान में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं? कौन इस्टेब्लिश करेगा कि दिस इज इन्फोर्स्ड डिसअपीयर पर्सन? किसी न किसी ने तो करना है। उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने आपको बताया कि ये उसके लॉज हैं। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि अब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम कम से कम आप ना लगाएं। हमने तो अपना लॉ बना लिया, हम जिसको भी उठाएंगे उसको उस लॉ के तहत ट्रायल करेंगे। जैन आपका सवाल हो गया। फजल तवाब, फजल तवाब लेकिन ये सवाल जी ये मरकज बन गए, ये सवाल जी नोटिफाई हो गया। अच्छा सर, कल APC में जो लोग बैठे हुए थे, जाहिर बात है पार्लियामान का भी हिस्सा है। जब आप ने CM संभाली उसके बाद एक कमेटी बनाई गई कि पार्लियामान को मुश्तरका लीड लेनी होगी, कि फैसला करना होगा कि हमने बात किससे करनी है, किससे नहीं करनी है। आप नहीं समझते कि अब तक पार्लियामान जो है मुश्तरका तौर पर लीड नहीं ले चुकी है कि बात करनी किससे है, किससे नहीं करनी? देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। हमने तो हमेशा कोशिश की कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, और पार्लियामेंट जब सुप्रीम है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम इदारा पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने लीड लेके उसको हल करना है। और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि हमने जो राइट्स लिए हैं, जो राइट्स लिए वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट से लिए हैं, वो चाहे 18th अमेंडमेंट की सूरत में हो, चाहे आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान की सूरत में हो, चाहे प्रोविंस की सूरत में हो, चाहे NFC की सूरत में हो, जो भी राइट्स बलूचिस्तान को मिले हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मिले हैं, बलूचिस्तान की पार्लियामेंट से मिले हैं। अब पार्लियामेंट ने लीड लेनी है। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में मैंने जो महसूस किया है, मेन स्ट्रीम जो हमारी पार्लियामेंट है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे प्लीज़, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे अंदाज़ा है कि इससे कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, लेकिन मुझे क्या सच ना बोलूँ मैं, मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई मुझे उस पर इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्लियामेंट बलूचिस्तान को लेके कंफ्यूज है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दो बड़े डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आए हैं। एक डॉक्यूमेंट आया है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, COD। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आया, जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, वो नेशनल एक्शन प्लान है।
نیشنل ایکشن پلان میں کنفیوژن کا عالم اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو دہشت گردی ہے جو اسلام کے نام پر، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خوارج جو دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کو تو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، اور اس کو جو یہ بلوچیت کے نام پہ، سو کالڈ بلوچیت کے نام پہ، نہ یہ بلوچ روایات میں رہا ہے، نہ یہ بلوچیت سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ یہ بلوچ اپنے آپ کو کہلائیں، ان دہشت گردوں کو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں بھی علیحدہ کر دیا. سو آئی ایگری، پارلیمنٹ کو لیڈ لینا چاہیے. ابھی تک پارلیمنٹ وہ لیڈ نہیں لے سکی ٹو بی آنیسٹ، اور یہ میری اوپینین ہے کہ پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. کس سے بات کر رہی ہے؟ دیکھیں مختصر سی بات ہے. بات تو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ریاست، حکومت، میں بار بار پروونشل اسمبلیز میں کہتا رہا ہوں کہ جس نے ہم سے بات کرنی، جس شخص نے ہم سے بات کرنی ہے وہ آ جائے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، مظلوم کے ساتھ یا ظالم کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو مجھے کہتا ہے اس خاتون کے ساتھ کہ جس خاتون کے موسیخیل میں بس سے اتار کے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. مجھے اس کی ننگ و ناموس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مجھے اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے میری. میں ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. ہاں اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس سے خوبصورت بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ختم، لیکن کوئی مذاکرات آپ سے کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو کیا ان کو اجازت دے دے، لائسنس ٹو کل دے دے، کوئی لوگوں کو مارنا شروع کر دے؟ سر یہ جو قاضی کو گرفتار کیا ہے، 2 دن پہلے ایک پارٹی نے بقایا بیان دیا ہے، اس کے بھائی کو بے گناہ گرفتار کیا گیا. ایک دوسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، کیا ان کی نگرانی کے لیے بھی کوئی میکنزم بنا رہے ہیں؟ اب پہلے تو اس پارٹی کا نام بتائیں. پہلے تو اس پارٹی کا نام بتائیں. نیشنل پارٹی. دیکھیں ممکن ہے کہ نیشنل پارٹی کے دوستوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ، اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ لوگوں کو تو اب یہ حیرانگی کی بات ہے نا کہ ایک پروفیسر پکڑا گیا ہے، پاکستان اسٹڈیز میں ہے اور یہ ہے. اب جب ریئلٹی ان کو پتہ چل جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی حمایت میں نہیں بولیں گے، کہ دہشت گرد کی حمایت میں کم سے کم نیشنل پارٹی تو نہیں بولے گی، کیونکہ نسیم جنگیان کو کس نے مارا. اسی طرح ان کے جو اور لیڈرز تھے، ڈاکٹر شفیع گزنجو، سو اینڈ سو آن، بہت سارے لوگ ہیں، وہ خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس دہشت گرد کی حمایت میں نہیں بولے گی. دوسرا سوال آپ کا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھا. دیکھیں 2003 میں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، بچے ہمارے پنجاب یونیورسٹی کا میں شکر گزار ہوں کہ 1 ارب روپے وہ ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں. ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ بلوچ کونسل، ان کو دیکھا دیکھی کسی نے پشتون کونسل بنا لی، کسی نے سرائکی کونسل بنا لی. یہ ایتھنک ڈویژنز ہیں اور یہ سب کچھ پلانڈ ہے. اٹ از ناٹ ان پلانڈ. ایک بچہ امیجن کریں کہ اگر ڈیرہ بگٹی سے، گوادر سے، تربت سے، من سے، کولو سے، پشین سے پنجاب یونیورسٹی جاتا ہے، وہ ایسا فیل کرتا ہے جب وہ پہلی دفعہ لاہور جاتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ نیو یارک گیا تھا. وہیں اس کو آپ نے اندر یونیورسٹی کے اندر اسی کی زبان بولنے والا بچہ آتا ہے جو اس سے سینئر ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، پہلے اس کو اس کے ڈوم میں لے کے جاتا ہے اور اس پہ اس کا انشور کرتا ہے کہ اس کا جو روم میٹ ہے وہ بلوچستان کا ہی ہو، کولو والے کا روم میٹ جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی والا ہو. سو یہ سب کچھ ایوری تھنگ از پلانڈ. یہ ایسے خود بخود چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اب تو میں بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں، اب تو مان جائیں کہ دس از پلانڈ. اب تو مان جائیں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی ایک مکمل سازش ہے. اور یہ جو ڈیول مائنڈ سیٹ ہے، اس ڈیول مائنڈ سیٹ سے جب نیشن نکل آئے گی، دیکھیں سیکورٹی فورسز کے لیے تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا اٹ از ناٹ سچ اے بگ ڈیل. دے ہیو آل دا کیپیسٹی. بٹ دیکھیں آپ یوز آف فورس کیسے کرتے ہیں. آپ یوز آف فورس جب گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی سلیکٹو قسم کی کرتے ہیں. اب یہ جو شہروں میں آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، اگر سیکورٹی فورسز چاہیں ایک موٹر گولا پھینکے ادھر 50 آدمی ان کا مارا جائے گا، 50 سویلین مارے جائیں گے. تو ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم اسٹیٹ ہیں، ہم رسپانسبل ہیں. اس لیے جب ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سرج ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا. نسیم سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کوئٹہ شہر میں ایک واقعہ ہوا تھا 15-16 میں، چائنیز کو اغوا کیا تھا ایک غیر قانونی طور پہ قائم تھا ہاسٹل. یس
शहर में फ्लैट्स घरों को पॉसिबल बनाया गया। उस हवाले से हैरानात तो बहुत होते हैं कि चीज़ पे चेक एंड बैलेंस है, उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं की जा रही, बगैर NOCs के उन्होंने वो खोले हुए हैं, वहाँ कौन रह रहा है ये किसी को नहीं पता। नंबर 2, दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने अभी कारकर्दगी की तारीफ की, माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी है। इसके साथ साथ हमारे 2 असिस्टेंट कमिश्नर जो अगवा हुए हैं उनके हवाले से सर आपको बताएं कि वो उनके हवाले से क्या हुआ। जी, पहला सवाल आपका जो है वो हमारा होटल एक्ट मौजूद है, हमारा लॉ मौजूद है। उस लॉ में बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसको वॉच करती है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी गुराया साहब के साथ शेयर करें, हम उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें कोई परफेक्ट लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इट इज़ अ वॉर, हमसे सुस्ती भी हो सकती है। और दूसरा जो आपने ACs का कहा, ये बड़े अलार्मिंग है और हम इस पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस पर बहुत तुंदही से काम कर रही हैं। और ये मेरे लिए भी बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे लिए भी एक परेशान कौन सी सूरत हाल है कि जब आपके 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो किडनैप हुए। कल रात को, परसों रात को पूरी रात फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान जो खलीफात माउंटेन्स हैं, पूरी रात उस पर उन्होंने वो ऑपरेशंस करते रहे, सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हम जगह जगह सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं और हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमारे ऑफिशियल्स जो है वो जल्द से जल्द पास जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।